آج مجھے وہ تمام شادیاں یاد آ رہی ہیں جن میں شرکت کا احسان کرنے والے دور اور قریب کے بزرگ ماضی کے وہ تمام قصے اور قضیے نکال نکال کے لے آتے ہیں جن کا شادی کی تقریب سے دور دور کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ تلخ و شیریں ماضی جس میں اس بیچارے لڑکے یا لڑکی کا ذرہ برابر کردار نہیں کہ جو اپنی شادی میں ان تمام پیشہ ور خاندانی پھڈے بازوں اور پھڈے بازنیوں کو صرف اس لیے مدعو کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے سائے میں ایک نئی زندگی شروع کر سکیں کہ جن کے سامنے وہ بچے سے اتنے بڑے ہو گئے۔ مثلاً پھپھی ویسے تو ہر دم واری صدقے جائے گی، مگر جیسے ہی بھتیجا یا بھتیجی دعوت نامہ لے کے جاتے ہیں تو پہلا تیر یہ چلتا ہے، آ گئے سب طے کر کے؟ جب ہمیں رشتے کا نہیں بتایا تو اب شادی میں بلانے کا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ لو مر گئی تمہاری پھپھی۔ اللہ تمہیں اور خوشیاں دے، ہماری کیا اوقات، آج مرے کل دوسرا دن۔ تمہارے پھپھا تو ویسے بھی جوڑوں کی تکلیف سے ہل نہیں سکتے، مگر صحت نے اجازت دی تو کوشش کریں گے شریک ہونے کی۔ جاؤ اپنی ماں کو ہماری طرف سے مبارکباد دے دینا۔ پھر یہی لڑکا یا لڑکی ماموں کے گھر جاتے ہیں اور ماموں کے منہ کھولنے سے پہلے ہی ممانی تلوار سونت لیتی ہیں۔ مبارک ہو شادی خانہ آبادی۔ رقیہ کی شادی میں اگرچہ تم لوگ نہیں آئے، مگر ہم تمہاری طرح چھوٹے ذہن کے لوگ تھوڑی ہیں، ضرور آئیں گے، لیکن ایک آدھ گھنٹے کے لیے، کیونکہ اگلے ہی دن بیٹا گڈو کے پیپر ہیں۔ پھر یہی لڑکا یا لڑکی خالہ کا کواڑ کھٹکھٹاتے ہیں اور خالو انہیں دیکھتے ہی بھالے پہ رکھ لیتے ہیں۔ بھائی سنا ہے منشی اکرم کے ہاں تمہارا رشتہ طے ہوا ہے؟ آگے پیچھے ذات اور خون کی تحقیق بھی کر لی تھی کہ نہیں؟ یا تمہارے ابا اماں چمک دمک دیکھ کے رشتے کی ہاں کر بیٹھے؟ اب کسی سے ذکر مت کر بیٹھنا، تمہارے ہونے والے یہ سسر منشی اکرم کا باپ اللہ بخشے ہمارے دادا کے ہاں سائس ہوا کرتا تھا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اس میں تم بچوں کا کیا قصور؟ مبارک ہو۔ کوشش کریں گے کہ کم از کم نکاح میں تو شرکت ہو جائے۔ اس موقع پہ خالہ ایک آہ بھرتے ہوئے سلگتے انگاروں پہ اور تیل ڈال دیتی ہیں۔ ارے بیٹا ہماری اتنی اوقات کہاں کہ کوئی کسی مشورے میں شریک کر لے؟ بہرحال ہمیں کیا، زندگی تمہیں گزارنی ہے، تم لوگوں نے ٹھیک ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ باجی صاحبہ کو میری طرف سے مبارکباد دے دینا۔ اگر بارش نہ ہوئی تو آنے کی کوشش کریں گے، نہ آ سکے تو یہ نہ سمجھنا کہ خدا نخواستہ کوئی ناراضی ہے۔ پھر یہی لڑکا یا لڑکی نیوتا لے کے تایا چچا کے ہاں جاتے ہیں اور وہاں سے بھی ایسی ہی جلی کٹی مبارکبادی سمیٹ کے لوٹتے ہیں۔ المختصر 1 درجن پھیروں، نصف درجن رونے دھونے کے ادوار اور 3 4 بار ہاتھ پاؤں جوڑنے کے نتیجے میں بالآخر یہ سب پنگے باز بزرگ شادی میں شریک ہوتے ہیں تو ایک اور وبال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں میاں، کوئی اندھی تھوڑی مچی ہے، حق مہر صرف 32 روپے چارانے عین شرعی ہوگا۔ صاحبزادے شیروانی تو اچھی سلی ہے، مگر اس پہ سنہری پٹی جچ نہیں رہی، لگتا ہے ماشکیوں کی شادی ہے۔ یقیناً تمہاری ماں نے پسند کی ہوگی یہ شیروانی۔ بھائی تمہارے تایا تو شادی کا مرغن کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے الگ سے پتلی دال اور چپاتی بنوا دینا، ورنہ گھر جا کے کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معاف کرنا، جلدی میں ہم کوئی اچھا سا تحفہ نہ خرید پائے۔ یہ لو لفافہ، اس میں پورے 1001 روپے ہیں۔ تمہارے خالو تو کہہ رہے تھے کہ رقیہ کی شادی میں 501 روپے دیے تھے تم لوگوں نے، مگر میں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے گھر کا بچہ ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے، ہم تو 1001 ہی دیں گے، ان کا ایمان وہ جانے۔ اے ہے دلہن کا جوڑا لال رنگ کا کیوں سلوا لیا؟ آج کل تو نائی قصائی بھی اپنی بچیوں کو یہ نہیں پہنواتے۔ ارے مجھ سے ہی کہہ دیتی تو مسز سارا کے بوتیک سے اتنے ہی پیسوں میں شاندار ماڈرن جوڑا دلوا دیتی، مگر ہم اس قابل ہی کہاں کہ کوئی پھوٹے منہ مشورہ ہی کر لے۔ پھر بھی اللہ رکھے ہماری فرح اس لال جوڑے میں بھی حور پری سے کم تھوڑی ہے، اللہ اور خوشیاں دے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ قصے کیوں سوج رہے ہیں۔ 25 جولائی سے لے کے اب تک متحدہ اپوزیشن کے کنبے میں شامل چاچے مامے تائے خالائیں پھپھیاں جس طرح ایک دوسرے سے معاملات طے کر رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے اپنی شادی اور اپنے بزرگوں کے طور اتوار یاد نہ آئیں تو کیا یاد آئے؟